آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں فقہ پہ، ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو، چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو، اس کو فالو کر لوں گا۔ تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں، وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا، ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا، قرآن حدیث۔ تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا، یہ اب تک امت ایسی بانٹ چلی آ رہی ہے، جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں، وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے کوئی جب بھی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا۔ آپ جج کو دیکھو نا، جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً، وکیل کیا کہتا ہے، فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شقی ہے، تو وہ متن پڑھتا ہے۔ جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں۔ تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا، اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، تو اس دور کے فقہاء نے، محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا لا، اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی۔ اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، نماز کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، وراثت کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی۔ تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا، ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا، ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا، کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی، اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں، صدیوں تک۔ اب کیا مسئلہ ہے، اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو آپ صحیح لے آؤ مارک، آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں، میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے، وہ والا کیا کر رہا ہے، وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ الگ ہے، وہ والا کر رہا ہے الگ ہے۔ تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں، اتفاق ہوگا ہی نہیں۔ میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات، آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی دو نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو، آپ دیکھ کوئی ایک بھی نہیں، کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں خلاف، تیسرے کی اس کے خلاف، چوتھے کی اس کے خلاف۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث عالم آئے، مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں، میں بھی ان کو بڑی عزت، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھ چار مکاتب فکر ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں، چار قانون کے متن ہے جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ، ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان چاروں کو فالو، ہم کہتے ہیں پانچواں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا، تو آپ ایک پانچواں فقہ مرتب کریں، آپ سمجھنے کے نہیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا ہے، تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان چاروں پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے لیکن چلے اس پہ، جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور، وہ والے اہل حدیث کچھ اور، کچھ اور، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی طرف ہے، اس سے امت تباہ ہو۔ ہر شخص جب اپنے فلاں، وہ فلاں کو کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، تو یہ ہے امت سمٹنے کے بچرے گی، سمٹے گی یا مزید، یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی۔ صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال، بعض اہل حدیث کے نزدیک ایک کھٹی تین طلاق ہیں، ایک ہمارے یہاں جس نے طلاق دی وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو کھٹی کہتے ہیں ایک کہتے ہیں، حالانکہ سارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، بعض اہل حدیث کہتے ہیں کھٹی تین۔ اب جو اہل حدیث تین طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو تین کو تین کہے۔ حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے تین کتنی، حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ، شافعی کے پاس بھاگنے کا نہیں ہے، مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ، اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ۔ وہ تین کو تین کہہ رہا ہے چلو وہاں سے چلے جاؤ، وہ تین کو کتنی کہے گا؟ بولو ایک کہے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تین ایک بھی نہ ہو، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی تین دی ایک کیوں ہوئی، وہ ایک بھی نہ ہو، تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی، پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی، یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی۔ آپ نے حالت حیض میں طلاق دی، چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق، لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں تین دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں تین دے دی تو ایک ہوگی، تو بیسیوں اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں سب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی، یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، دوسروں سے ہزار گنا بہتر ہے، وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے، عقائد میں صحیح ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ پانچواں فقہ ہے۔ اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شکہ نہیں ہے، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے، وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں حکومتیں۔ فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے، سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا 2 دن بھی کنٹری
چل نہیں سکے گا، اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا، جج قرآن حدیث سے غور کرے گا، اجتہاد کرے گا، وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اجتہاد، اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں. وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں، جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل مناظروں میں ہوتا ہے، مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے، سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے. تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو، جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو، جج اس کے پابند نہ ہو، وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا، انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا، اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقوی بہت زیادہ غالب تھا، ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں. پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا، بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے، اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں، تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو ایکسپٹ، ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے، ہم پھر بھی کیا کر لیں گے، ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے، لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے، بڑے میری دوستی ہے ان سے، میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا، حدیث بھی پڑھا دی، لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو، مسائل سیکھیں وہ، تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی. یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی، اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو، قانون پڑھا رہے ہو، وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو، آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہ تنقیدی نظر سے پڑھا.